الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقات، زکوٰۃ کی تقسیم کو نبی یا غیر نبی کسی کی مرضی پر نہیں چھوڑا، بلکہ بذات خود اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف متعین کر دیے۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقات کن کو دینا چاہیے ان کے نام لے لے کر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں بیان فرما دیے۔ ترجمہ اس آیت کا ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہل کاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ کی تقسیم کو نبی یا غیر نبی کسی کی مرضی پر نہیں چھوڑا، بلکہ خود اس کے مصارف متعین فرمائے، اور وہ 8 ہیں جو اس آیت میں ذکر کیے گئے۔ فقراء، جن کے پاس کچھ نہ ہو، مساکین، جن کو بقدر حاجت میسر نہ ہو، عاملین، جو اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولی کے کاموں پر مقرر ہوں، مؤلفۃ القلوب، جن کے اسلام لانے کی امید ہو یا اسلام میں کمزور ہوں وغیرہ۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ مصرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہیں رہا۔ رقاب یعنی غلاموں کا بدلے کتابت ادا کر کے آزادی دلائی جائے، یا خرید کر آزاد کیے جائیں، یا اسیروں قیدیوں کا فدیہ دے کر رہا کروایا جائے۔ غارمین، جن پر کوئی حادثہ آ پڑا اور مقروض ہو گئے یا کسی کی ضمانت وغیرہ کے بارے میں دب گئے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، کوئی اچانک ایسا حادثہ آیا، کنگال ہو گئے، کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوا، مقروض ہو گئے، یا کسی کی ضمانت لی اور اسی ضمانت کے نیچے آ گئے، یعنی وہ ضمانت گلے پڑ گیا، خود ادا کرنا پڑ گیا۔ سبیل اللہ، اللہ کے راستے جہاد وغیرہ میں جانے والوں کی مدد کرنا۔ اسی طرح بعض فقہا نے اس میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ طالب علم مراد ہو سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہیں، جو دینی علوم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور صاحب بدایہ نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے وہ سب لوگ مراد ہیں جو کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی انداز میں اللہ کی اطاعت میں اور نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بشرطے کوئی وہ ہوں محتاج، تو ان کی امداد، مدد کرنا اس میں داخل ہے۔ اور ابن سبیل، مسافر، جو حالت سفر میں ہو، مالک نصاب نہ ہو، گو اگرچہ مکان وغیرہ دولت رکھتا ہو، لیکن بحالت سفر وہ مالک نصاب نہیں ہے، تو اس کو صدقات، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ دیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ مصارف تھے زکوٰۃ کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے اور مقرر فرمائے۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے ہوئے
اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری لازمی ہے کہ جہاں یا جس کو یا جس آدمی کو، جس فرد کو یا جس ادارے کو، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیا وہ واقعتاً زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ اگر مستحق ہے تو آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پر چلی جائے گی، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے اور آپ اس کو ایسے ہی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چاہے آپ اس خوش فہمی میں رہیں کہ میں نے تو زکوٰۃ دے دیا، لیکن آپ کی زکوٰۃ عند اللہ ادا نہ ہوگی۔ لازمی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، آگے مستحق کے ہاتھ تک پہنچانا بھی لازمی ہے۔ لہذا بعض لوگ لا علمی میں یا کم علمی کی وجہ سے اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، وہ غلط کرتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے ان مسائل یا مصارف کو سامنے رکھیں اور مستحق زکوٰۃ کو تلاش کریں۔ جس طرح زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح مصرف زکوٰۃ، جہاں زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں اس کا مستحق ہونا، اس کی تلاش بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ ایسے اندھا دھند زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کئی ایسے ادارے چل رہے ہیں جو مذہب اور مسلک یا بلا امتیاز مذہب لوگوں کی مدد یا رفائی کام کرتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ہندوؤں کی مدد کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، وہ بلا امتیاز ایک کام کر رہے ہیں جو ان کے لیے اچھا ہے، کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت نے غیر مسلم کی مدد سے روکا نہیں ہے، اعانت سے روکا نہیں ہے، بلکہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ دیا جائے۔ لیکن زکوٰۃ کیونکہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور شرعی فریضہ ہے، جب زکوٰۃ دینا مسلمان پر فرض ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں زکوٰۃ دینا مسلمان پر فرض ہے، مسلمان ہوگا زکوٰۃ فرض ہے، مسلمان نہیں ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جب جس طرح زکوٰۃ مسلمان ہی ادا کرے گا، نکالے گا، اسی طرح آگے جہاں زکوٰۃ دیا جا رہا ہے اس کا بھی مسلمان ہونا شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، تبھی آپ کی زکوٰۃ جا کر صحیح مصرف پر لگے گی۔ اور اگر آپ نے ایسے اداروں میں دے دیا جو مذہب سے بالکل بلا امتیاز مذہب اپنے کام کرتے ہیں، تو آپ زکوٰۃ ان کو دے رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، عقائد اسلامیہ میں سے کسی ایک کے بھی منکر ہیں، ختم نبوت کے یا عظمت صحابہ کے یا کسی بھی اعتبار سے وہ دین کے ضروریات کا انکار کرتے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ ان کو دینے سے ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی اور مستحق زکوٰۃ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔